السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج شام کا ٹائم تھا اور ڈنر میں چکن سالن بنا رہے تھے اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں بھی شیئر کریں گے۔ اور آج میری باتیں ان لڑکیوں کے لیے ہیں جو شادی شدہ ہیں، جن کے بچے ہیں، اور یہ میری پرسنل ایک رائے بھی ہو سکتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو صبر کرو شادی کے بعد، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ صبر انسان کب تک کرے، کہاں تک صبر کرے، صبر کسے کہتے ہیں؟ ہاں، لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے، ان کو اچھی تربیت دی جاتی ہے کہ صبر کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا اجر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ضرور ملتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کا صبر اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، اور صبر کرنے سے نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور صبر کرنا بھی چاہیے۔ اور لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا، صبر کب تک کرنا چاہیے؟ لیکن صبر تب تک جب تک بات آپ پر ہو، آپ کے ساتھ کوئی برا کرے، آپ کا کوئی حق چھین لے تو صبر کر لیجئے، لیکن بات اگر آپ کے بچوں پر آ جاتی ہے نا، تب صبر نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی کرنا چاہیے میرے خیال سے۔ آپ پر بات ہو، آپ کو کچھ کہے تو صبر کر لیجئے، لیکن اگر بچوں پہ آ جائے تو صبر نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کے بچوں کے حق پر کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے تب بھی صبر نہیں ہوتا ہے، جب آپ کے بچوں کو کوئی الٹا سیدھا بولے تب بھی صبر نہیں ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود پھر بھی بیویوں سے کہا جاتا ہے کہ صبر کرو۔ ہمارے صبر کو ہمارے بچے سہتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے صبر کرنے کی جگہ آواز اٹھانی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے حق کے لیے بولنا چاہیے، لڑنا چاہیے، ناحق اپنے بچوں پر ظلم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے حق کے لیے نہ بولے نا تو وہ میرے خیال سے تو وہ بزدل ہوتا ہے۔ وہ انسان چاہے جتنا کہے کہ ہمارے بولنے سے رشتے خراب ہو جائیں گے، لیکن رشتے خراب ہونے کی فکر ہے، لیکن اپنے حق کے لیے بولنے کی فکر نہیں ہے، ایسا انسان بیوقوفی ہوتا ہے۔ جب تک بات آپ پر ہو برداشت کر لو، لیکن جب بات آپ کے بچوں پر آئے نا تو کبھی برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کرو۔ آپ کو اپنے بچوں کی لائف خراب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ماں باپ کی اچھی تربیت بچوں کو بڑوں سے بدتمیزی کرنے سے روک دیتی ہے، لیکن عورتیں کیا کریں، کہاں جائیں، ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ سسرال ہوتا ہے اور یا میکہ بھی بس اس تک جب تک شادی نہ ہوئی ہو، اور میکہ بھی پرایا ہو جاتا ہے، اور سسرال تو رہ کر بھی انسان پرایا ہی لگتا ہے سسرال میں، کیونکہ اپناپن ملتا ہی نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ جب شوہر اچھا مل جاتا ہے تو پھر کتنی خرابیاں ہیں، جتنے ظلم ہیں، جتنی کڑوی باتیں ہوتی ہیں، وہ لڑکیاں خوشی خوشی صبر کر لے جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر اچھا ملا ہوتا ہے، اور شوہر اچھا ملنا بھی، لیکن خالی شوہر اچھا ملنے سے نہیں ہوتا، کیونکہ لڑکیوں کو خالی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہوتا ہے، لڑکیوں کو پورے پریوار کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ شوہر خالی اچھا ہو، یہ غلط ہے۔ جب رہنا سب کے ساتھ ہے تو سب کو اچھا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے، خالی شوہر کے اچھے ہونے سے نہیں ہوتا۔ شوہر صبح گیا، شام کو آیا، دن بھر تو اس کو سسرال والوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، تو سب کچھ مینج کر کے چلنا چاہیے۔ اور لیکن یہ سب نہیں، خالی لڑکیوں سے ہی، ایک طرفہ لڑکیوں سے ہی کہا جاتا ہے کہ صحیح سے رہو، صبر کر کے رہو۔ یہ صبر انسان کو ایک دن اندر ہی اندر گھٹنے پہ مجبور کر دیتا ہے، انسان گھٹتا رہتا ہے، کیونکہ جو اپنی بات رکھ نہ پائے تو انسان اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے۔ اس لیے آواز اٹھانی چاہیے، بولنا چاہیے، اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بولنا چاہیے، کیونکہ گھٹنے سے اچھا ہے، اندر ہی اندر گھٹ کے رہنے سے اچھا ہے کہ آپ بول لو۔ رشتے اگر فکر ہوتی ہے، رشتے دونوں طرف سے چلتے، ایک طرف سے کبھی رشتے نہیں چلتے۔ رشتوں کو اگر چلانا ہے تو دونوں طرف آگے بڑھنا چاہیے، دونوں لوگوں کو، ایک کے آگے بڑھنے سے کبھی رشتے نہیں چلتے، وہ ادھورے ہی رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کو بولنا چاہیے، لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے اپنی ساری بات بولنی چاہیے۔ یہی میرا ٹاپک تھا، اور آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو شیئر ضرور کریے۔